اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین، سورہ یاسین کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید نے اس واقعے کے متعلق صرف یہ بتایا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک بستی تھی جہاں شرک ہوتا تھا اور اللہ کی نافرمانی ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر رحمت فرمائی اور ان کو 2 نبی عطا کیے، اور نبیوں نے ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے جھٹلایا، بات نہ مانی، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور یہ ایک پوری جماعت انبیاء کی بن گئی۔ یہ تینوں کے تینوں ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن وہ کہتے تھے تم کیسے بن گئے، تم بھی تو انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان نبی بن جائے۔ وہ ان کو سمجھاتے رہے، قوم ان سے بگڑتی رہی۔ وہ کہتے رہے کہ تمہارے آنے کے بعد تو گڑبڑ شروع ہوئی ہے ساری، ہم اپنے آرام سے مزوں میں تھے، ہمارے موج میلے تھے، جب سے تم آئے ہو اور تم خدا رسول کی بات کر رہے ہو، تم خود نبی اور اللہ کی بات کر رہے ہو، ساری گڑبڑ تم نے پیدا کی ہے۔ یہ وہی جملے ہیں جو آج ہم سنتے ہیں کہ جی علماء ہی ساری گڑبڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ تو پہلے انبیاء کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو چکا۔ تو ان لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ تو وہیں قریب بستی میں کوئی نیک آدمی رہتا تھا، وہ جلدی جلدی آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہنے لگے خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ انہوں نے بھی وہی بات کی تو ان لوگوں نے غصہ کیا اور اپنے ہی ساتھی کو جو ان کی قوم بستی کا تھا ان کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے سورہ یاسین کے اندر۔ اور اس بندے کو جس کو شہادت ملی سورہ یاسین ہی میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگا بڑے ہی خوبصورت انداز میں شوق کے ساتھ، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا تحفہ عطا فرمایا ہے اور میرا کتنا اعزاز ہوا، اکرام ہوا اللہ کے راستے میں جان دینے کا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ قالت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے پیغمبر، اے نبی، ان مشرکین مکہ سے بستی والوں کا واقعہ بیان کر دیجئے جب ان کے بعد خدا کے رسول 2 رسول آئے۔ ہم نے اول ان کے بعد 2 بھیجے تھے، انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ایک اور کو بھیجا اور تیسرے کے ذریعے قوت عزت عطا کی۔ ان تینوں نے بستی والوں سے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا۔ بستی والوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم بھی انسان ہو اور ہم بھی انسان ہیں، یہ کیسی بات ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمان نے تم پہ کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان دونوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے، ہم اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمے تو ہے وما علینا الا البلاغ، بات کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا اور زبردستی قبول کروانا ہمارا کام نہیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، پس اگر تم اس دین کی دعوت سے باز نہ آئے ہم تمہیں پتھروں سے سنگسار کر دیں گے اور سخت عذاب تمہیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا نحوست تو تمہاری خود تمہارے ساتھ وابستہ ہے کہ جو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تم نصیحت کو نحوست کہتے ہو، بلکہ حد سے گزر رہے ہو۔ شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے قوم، تم خدا کے رسولوں کی پیروی کرو اور ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی نیک ہدایت کے اوپر تم سے کوئی مال پیسہ اجرت نہیں مانگ رہے، اور مجھے کیا رکاوٹ ہے کہ میں صرف اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی عبادت ہی کیوں نہ کروں جبکہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اس نے ان کو سمجھایا لیکن قوم نے جو ہے وہ نہ سمجھا اور ان کو شہید کر دیا۔ بعض کتابوں میں بات لکھی ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے اور وہب ابن منبہ کی بھی روایت ہے کہ واقعہ شہر انطاکیہ میں پیش آیا۔ اور یہ جو کتاب ہے قصص القرآن، حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ موجودہ تحقیق یہ ہے کہ یہ انطاکیہ میں نہیں۔ اب دنیا میں یہ واقعہ کہاں ہوا اور کہاں نہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں انطاکیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعی انطاکیہ کا ہے تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ گزشتہ آخری مرتبہ جو میں ترکی گیا تھا تو یہ علاقہ ترکی کے اندر آتا ہے، انطاکیہ شہر یہ شام کے قریب ہے، شام جو سیریا اس کے قریب ہے اور بہت پرانا قدیم شہر ہے۔ تو وہاں پر ایک مسجد ہے، الحمدللہ ہم لوگوں نے وہاں فجر کی نماز ادا کی، اور اس مسجد کے سائٹ پہ نیچے ایک قبر ہے، تو اس قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انہی شہید کی ہے اور حبیب نجار ان کا نام ہے کہ انہوں نے قوم کی طرف
اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم رسولوں کی نفی مت کرو۔ تو بہرحال بعض لوگوں کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے انطاکیہ میں جہاں جانے کا موقع ملا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ موقع نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، لیکن جو اس واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، اس واقعے سے جو نتیجہ لینا چاہیے، وہ یہ انطاکیہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، وہ تو معاملہ اسی طرح ہی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ساری بات کو سمجھا دیا اور حق کو کھول کے دکھا دیا۔ ہدایت اور گمراہی کے معاملات میں یہ بات بہت زیادہ کامن رہی ہے کہ لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم بھی انسان تم بھی انسان، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اللہ کا رسول اور پیغمبر بن جائے، کوئی فرشتہ آئے کچھ اور آئے؟ تو اللہ رب العزت تو ہمیشہ بندوں ہی کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے بستے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر اتار دیتے۔ انسانوں کے اندر انسانوں کو ہی اتارا گیا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ جہاں شر، فساد اور گمراہی کے جراثیم بکثرت موجود ہوتے ہیں نا، اور دین کی دعوت دینے والے دعوت دیے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعوت کی برکت سے اسی کے اندر ان کا کوئی ہمدرد بھی پیدا کر دیتے ہیں اور راستے نکال دیتے ہیں۔ یہاں دین کے داعیوں کو ایک سبق دیا گیا کہ ہم دین کے داعی کو چاہیے کہ یہ اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے، نا امید نہ ہو، کوشش کرتا رہے۔ اللہ رب العزت وہیں دشمنوں میں سے ہی، نافرمانوں میں سے ہی کوئی اس کے مددگار پیدا کر دیں گے اور اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ یہ پکی بات ہے، یہ بھی ہر جگہ دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک اور بات، حق اور باطل کے معرکے میں، بات چیت میں یہ بات ہمیشہ سے رہی کہ حق نے دلائل دیے مضبوط، براہین مضبوط، ایک ایک بات کو کھول کے رکھ دیا۔ باطل نے ہمیشہ کیا کیا کہ جب وہ دلیل کا مقابلہ دلیل سے نہ لے سکا تو اس نے دو کام کیے، لڑائی پر آمادہ ہو گیا، مذاق اڑانے لگ گیا، گالم گلوچ، غصہ، کردار کشی پر آ جائے گا اور مذاق اڑانے لگ جائے گا، کیونکہ اس کے بعد دلیل کے مقابلے میں دلیل تو ہوگی نہیں۔ اور آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ علماء کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایسا طبقہ جو دین سے دور ہے اور علماء کی صحبت سے محروم ہے، وہ اسی قسم کے معاملے کرتا ہے جو پرانی قوموں میں، پرانی امتوں میں ان نافرمانوں نے کیے کہ حق کے سامنے ان کے بعد دلائل نہیں ہوتے، لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔